بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو ہم اچھی باتیں یعنی دینی باتوں پر اور مورل بیس اسٹوری پر بناتے ہیں، یعنی جو عبرت کی باتیں ہوتی ہیں، سبق سیکھنے والی، جو سبق آموز کہانی، جیسے انگلش میں ہم مورل اسٹوریز کہتے ہیں نا، جس سے ہمیں کوئی لیسن ملتا ہے، تو اس والی کہانی پر ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں بھی ہے نا، ایک آیت ہے، دیکھیے قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ یوسف کی کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، یعنی جن کے پاس عقل و ہوش ہے وہ ایسے واقعات سے عبرت لیتے ہیں، یعنی سبق سیکھتے ہیں، ایک لیسن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ٹاپک ہے برائی کا بدلہ بھلائی، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، یعنی کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو ہمیں اس کا بدلہ جو بھلائی سے دینا چاہیے۔ اگر کوئی برا کر بھی رہا ہے تو ہمیں اس سے اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے یا تم پر کوئی عیب لگائے تو تم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو اور اس کے متعلق اچھی باتیں ہی سوچو۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آج جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے وہ دھیرے دھیرے وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے گا اور تمہیں محبت کی نظر سے دیکھنے لگے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ مکہ اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں دی، اگر آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں ہی دیتے رہے۔ ایک حدیث میں ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، یعنی حضور جب دین اسلام پہنچانے کی خاطر مکہ معظمہ پہنچے تھے تو لوگوں نے جو ان کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کیا تھا نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر بھی دعا دیتے رہے اور ان کے ساتھ جو ہے اچھائی سے پیش آ رہے تھے۔ دیکھیے ابھی ایک دریائے نیل کا واقعہ ہے، یہ سنا رہی ہوں میں آپ کو۔ دریائے نیل بہنے لگا۔ مصر ایک مشہور اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں ایک بہت بڑا دریا جس کا نام نیل ہے، نیل ایک دریا کا نام ہے نا۔ دریائے نیل کا پانی بہت صاف ستھرا اور بڑا میٹھا ہے، پورے سال اس دریا میں پانی جاری رہتا ہے، لیکن آج سے کئی سو سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ سال میں ایک مرتبہ یہ دریا سوکھ جاتا تھا اور اس کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ اس وقت مصر کے لوگ ایک لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر اور خوب سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے، جس سے دریا کا پانی دوبارہ جاری ہو جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ گیا۔ اس وقت مصر میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے حاکم تھے۔ مصر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا ہے، جب بھی ایسا ہوتا ہے ہم ایک لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں، ایسا کرنے کے بعد دریا جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اس ملک کے حاکم ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک لڑکی کو دریا میں پھینک دیں۔ تو دیکھیے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، میں اور چیزوں کی بھی ویڈیو بنا رہی ہوں، جیسے کہ تعلیم اسلام ہے، اسکول کی کتابیں وغیرہ ہیں، جو آپ کلاس میں پڑھتے ہیں ان کتابوں پر بھی میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کی وزٹ کر لیں۔ دیکھیے اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں تم یہ کام ہرگز نہ کرنا، یہ ظلم ہے، اسلام ایسا کرنے سے منع کرتا ہے، تم لوگ ابھی رک جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں یہ پوری بات لکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب لکھا اور اس خط کے ساتھ ایک پرچی بھیجی اور کہا کہ اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تیرا پانی جاری کر دے۔ دریائے نیل میں جیسے ہی یہ پرچی ڈالی گئی دریا بہنے لگا اور اس کا پانی دوبارہ جاری ہو گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک برابر جاری ہے اور کبھی بھی نہیں سوکھا۔ تو بچوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ جو بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کی بات کو مانتی ہیں۔ اسی لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یعنی اس سب میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہمیں اللہ نے جو ہمیں بات ماننے کے لیے جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں وہی بات ماننی چاہیے، نہ کہ دوسری جو ہے آلتو فالتو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ پہلے کے لوگ کرتے تھے نا کہ لڑکی کو جو کیا بولتے ہیں زیور پہنایا اور اس میں ڈال دیا اور کہنے لگے اس طرح، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تو یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں جو ہے بدعت وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دوسری ویڈیوز بھی دیکھیے۔ اللہ حافظ۔